الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وہ معذرت زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر میرے محترم بزرگوں دوستوں آج میری گفتگو کا موضوع مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے۔ آئیے اس موضوع کے تحت ہم اپنے شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر اور ترقی کا سامان تلاش کریں۔ قرآن کریم میں رب الجلال کے ارشاد ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم اس پر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہ ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اتصال ہے اور اسی میں ہماری ترقی کا راز مضمر ہے۔ تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ سے اور اس کے دین سے مضبوط رہا، سربلندی اور کامیابی نے ہمارے قدم چومے، اور جب کبھی اس رشتے میں کسی قسم کی کمزوری آئی، ہم عزت اور وفات کے آسمان سے ذلت و پستی کی غار میں جا گرے۔ تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے۔ جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ صرف اسی رشتے کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ اگر کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کو ہوتی، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے۔ ان کے پاس 100 اونٹ اور 200 گھوڑے تھے، نیز سب کے پاس تلوار اور دیگر جنگ کے ہتھیار موجود تھے۔ ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، عبید، حارث، امیہ بن خلف، نضر بن حارث، عبد المطلب جیسے شجاعت کے بیکر اور آزمودہ تھے، اور ادھر بیچارے مسلمان بے سر و سامان، کل تعداد 313 اور سواری کے لیے کل 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہیں۔ ایک پر 3 4 آدمی سوار ہیں اور باہر پیدل ہی سفر کر رہے ہیں، اور کسی کے پاس نیزہ اور کمان ہے تو تلوار نہیں، تلوار ہے تو نیزہ اور کمان نہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، جب مقام بدر پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ بلند مقام پر خیمہ زن ہو چکے ہیں، جہاں پانی کی بھی فراوانی ہے۔ بیچارے مسلمانوں کو پست اور ریتیلی زمین پر خیمہ زن ہونا پڑا، ایسی جگہ پر کہ اگر کسی کو پیاس لگے تو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ ملے۔ الغرض جنگ کے اندر جتنے اسباب اور جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب کفار مکہ کو حاصل تھی، مگر جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو کفار مکہ گاجر مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں۔ کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل 2 بچے معاذ اور محمد کے ذریعے مارا جاتا ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے سر کو جسم سے جدا کرتے ہیں۔ مسلمانوں، آپ جانتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کون ہے؟ اسی امیہ بن خلف کے غلام ہیں۔ یہ وہی ہیں جن کو مکہ کے شہر میں اسی ابو جہل سے مارتے بے ہوش کر دیا تھا۔ آج میدان جنگ کے اندر وہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابو جہل کا سر بلند کرتے ہیں۔ امیہ بن خلف ابو جہل کے بعد کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، لیکن اپنے ساتھیوں کو اس طرح کا دیکھ کر گھبرایا اور میدان جنگ چھوڑ کر مکہ کی طرف بھاگ پڑا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھاگے اور قریب پہنچ گئے۔ امیہ بن خلف گھبرا کر گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے، پیٹ کے بل لیٹ جاتا ہے، شور مچاتا ہے، معافی مانگتا ہے، امن چاہتا ہے، لیکن بلال حبشی رضی اللہ عنہ اس کے پیٹ پر نیچے سے تلوار چلا دیتے ہیں اور اس کو جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں، آپ جانتے ہیں بلال حبشی رضی اللہ عنہ کون ہے؟ اسی امیہ بن خلف کے غلام ہیں۔ جب اسلام قبول کیا تو مکہ کے اندر دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لیٹا کر امیہ بن خلف پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیتا تھا تاکہ حرکت نہ کر سکے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگاتا، اگلے دن ان کو گرم زمین پر لیٹا کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ اسلام سے پھر جائے یا یوں ہی تڑپ کر مر جائے۔ پیروں میں رسی باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، طرح طرح کی اذیتیں اور تکالیف پہنچائی جاتی تھی، یہاں تک کہ تکالیف دینے والے تھک جاتے تھے۔ کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آتا ہے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا ہے تو کبھی اوروں کا نمبر آتا ہے۔ آج میدان جنگ کے اندر وہی غلام اپنے آقا مالک یعنی امیہ بن خلف کو قتل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، اور امیہ بن خلف میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ مسلمانوں، وہ کون سی چیز تھی جس نے غلام کو غالب اور آقا کو مغلوب کر دیا ہے؟ سچ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم ہی سر بلند رہو گے بشرط کہ تم سچے پکے مسلمان رہے۔ اسی طرح دوسرے کفار مکہ اپنے ساتھیوں کو مقتول ہوتے دیکھ کر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ 70 مقتول ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے، اور مسلمانوں کو ایسی فتح حاصل ہوئی جس کو تاریخ فراموش نہیں کر سکتی۔ لیکن افسوس سدا افسوس، آج جہاں جائیے جس طرف دیکھیے وہی مسلمان خوفناک طوفان میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کئی مسلمانوں کی ابرو کو پامال کیا جا رہا ہے، کئی مسلمان غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حضرات، آج ہم اور تم اندلس کو نہیں جانتے، حالانکہ یہ اندلس ایک وقت میں مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت تھی، دنیا میں اسلام کی وقت کی شہرت تھی۔ اسلام کے نوجوانوں، اسلام نے
اس کی قدر نہ کی اور اپنے اصل مقام سے ہٹ گئے۔ مسلمانوں سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، ورنہ لاپرواہی اور بے توجہی کا عالم رہا تو یاد رکھے کہ ایک وقت ایسا آگا کہ ہماری باعظمت اور سر بلند تاریخ مخلوق تاریخ میں منتقل ہو کر دنیا کی تمام تاریخوں کے سامنے سام کو نظر آئیں گی۔ مسلمانوں آج ہمیں سمجھنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ آج ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ ہماری طرف تباہی اور بربادی کے ہاتھ بڑھائے ہیں، آخر ان کی وجہ کیا ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ خوب سمجھ لو، اگر اس کا جواب ہو سکتا ہے تو یہی ہو سکتا ہے کہ آج مسلمان نہ رہا ہے، آج ہم اپنے مسلمان ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، قوانین اسلام سے منہ موڑ کر، اسلام کے اصولوں کو توڑ کر پھر اپنے آپ کو مسلمان پیش کرتے ہیں۔ مسلمانوں حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی شریعت سے روگردانی کر لی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مقدس کو ترک کر دیا، نماز ہم نہیں پڑھتے، روزہ ہم نہیں رکھتے، قانون کی طرح مال اکٹھا کر کے ہم رکھتے ہیں، حرام ہم کھاتے ہیں، سود ہم لیتے ہیں، قمار بازی اور جوا بازی ہمارا سیوا ہے، شراب نوشی ہم کرتے ہیں، ناچ گانا بجانا ہمارا سیوا ہے۔ اتحاد و اتفاق ہمیں نہیں، اخوت و خودداری سے ہم دور ہیں۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کی کوئی بھی علامت ہمیں نہیں پائی جاتی ہے، نہ ہماری زندگی اسلامی زندگی ہے، نہ ہمارا طریقہ اسلامی طریقہ ہے۔ برادران اسلام، ہمارے لیے دنیاوی اور اخروی صلاح و فلاح دونوں ہی ضروری ہیں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ اس معبود حق کی پرستش کریں جو ہم لوگوں کے واسطے نبی آخر الزمان بنا کر مبعوث فرما گئے ہیں، اور تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ اصحاب کرام اور اکابرین اعظام کے نقش قدم پر چلیں، جن کی آنکھوں میں تڑپتی ہوئی ایمان کی حرارت تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔